سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تمام میڈیا پرسن کا کہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ اس جنگ ڈویژن بناؤ طریق کی حیثیت سے ہمیں ٹائم دیا۔ آج یہ جو ظلم ہو رہا ہے سونی ریاست کی طرف سے فلسطین نہتے مسلمانوں پر، اس کی میں جنگ ڈویژن بناؤ طریق چیئرمین مرکزی چیئرمین کی حیثیت سے پرزور مذمت کرتا ہوں، اور حق کے ارادیت اور آزادی کی فلسطین کی ریاست قائم ہونے تک ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور اگر ہماری پاک فوج اور حکومت ہمیں یہاں بھی جس وقت بھی ہمیں بلائے گی جنگ ڈویژن بناؤ طریق کو، ہم سب سے پہلے ہم جو ہے نا اپنا خون کا جو آخری قطرے تک ہم لڑیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے، اور جب ہمیں حکومت کو ہماری ضرورت پڑے گی جنگ ڈویژن بناؤ طریق ہمارے ساتھ کھڑے رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد فلسطین آزاد ہوگا۔ اور اس چیز کے لیے تمام میں اپنا امت مسلمانہ کا جتنے بھی ہماری کنٹریز ہیں وہ آج سے 2 دن پہلے ان کی اپنا ہمارے امارات اسلامیہ اور تمام ہمارے عرب امارات اکٹھے ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد فلسطین آزاد ریاست کے قیام کا آغاز ہوگا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم اسرائیل کو جو ہے نا نست و نبود کریں گے۔ ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، فلسطین آزاد ریاست کی حیثیت ہم ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے، اور ہم جو ہے اپنا حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں بہت جلد اعلان کریں اور اس فلسطین آزاد ریاست کے قیام کے لیے آواز بلند کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام جنگ کے قائدین اور میڈیا فوکل پرسنز کا شکریہ کہ آپ میرے ہاں تشریف لائے، اور آج ہم ایک دوسرے سے مخاطب ہیں۔ آج کی یہ پریس کانفرنس جنگ ڈویژن بناؤ تحریک کی قیادت کی طرف سے مسلمانان فلسطین کے لیے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور احساس ہمدردی اور اظہار ہمدردی کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ جنگ ڈویژن بناؤ تحریک اس ریاست جس کو ہم مسلمانان پاکستان اور امت مسلمہ ایک ناجائز اور قابض ریاست تصور کرتے ہیں، اور آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہماری تحریک واضح طور پر اعلان کرتی ہے کہ ہم اسرائیل کے ناجائز قبضے اور ناجائز تسلط کے خلاف ہیں۔ ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ ایک اسلامی بلاک بنائے، جس طرح اقوام متحدہ کی صورت میں دنیا پر مغرب کی حاکمیت مسلط ہے، اور دنیا کے 5 چودھری جو سلامتی کونسل میں بیٹھے ہیں وہ ایک دوسرے کے مفادات کی تکمیل کے لیے تختہ مشق مسلمانان اور دنیا کے مسلمان اور مسلم اقوام کے تمام ممالک کو ایک ایسی ریاستوں کے طور پہ لیتے ہیں جہاں وہ اپنی مشق کریں اور اپنی مفادات کی تکمیل کے لیے آئے روز وہ خانہ جنگی شروع کرواتے ہیں، فساد شروع کرواتے ہیں، اور جب کہ اندرون خانہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایک دوسرے کے مفادات کے وہ محافظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی دنیا جمع ہو جائے، اسلامی دنیا جمع ہو کر واضح انداز میں ایک لائن اور ایک سمت اختیار کرے۔ لائن اور سمت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا بلاک ہو، اپنی کونسل ہو، اور جس طرح اقوام متحدہ مغرب کی سالمیت کے لیے تگودو کر رہی ہے، یہ بلاک مسلمانوں کی بقا اور مسلمانوں کی خلافت کے احیاء کے لیے محنت کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ حماس اور اسرائیل کا جو تنازع اور آپریشن کے بعد جو جنگ کا شروع ہو جانا ہے، اس پر ہماری 2 آراء ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم کا رد عمل ہے۔ اگر یہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کا رد عمل ہے تو رد عمل جو ہے اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ تمام مسلمان ممالک ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، جیسے اسرائیل کے ساتھ اس کے تمام ہواری کھڑے ہیں۔ جیسے برطانیہ کا وزیر اعظم اسرائیل کا دورہ کرتا ہے تو اسلحے کے جہاز سے باہر نکلتا ہے، اس طرح جرمنی کا ایئر چیف جاتا ہے تو جا کر اظہار یکجہتی کے لیے ان کو خون دیتا ہے۔ لیکن ہمارا OIC کا اجلاس جو گزشتہ دنوں ہوا ہے، ہم اس کے اعلامیے کی نفی کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں،
اعلامیہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔ آپ کی اجازت کے ساتھ کون سا حملہ ہوا ہے؟ یا اسرائیل آپ کی اجازت چاہتا ہے کہ وہ حملہ کرے اور آپ اجازت نہیں دیتے؟ اعلامیہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کے لیے آگے بڑھیں گے، یا اسرائیل پیچھے ہٹ جائے یا ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اعلامیہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ غزہ کے ہسپتالوں میں جہاں اب سہولیات ختم ہو چکی ہیں، جہاں غزہ کے مسلمانوں کے لیے آکسیجن ہسپتالوں میں موجود نہیں ہے، وہاں ہم طبی سہولیات بھی پہنچانے کے لیے اپنے طیارے اور بحری جہاز روانہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر اسرائیل میں دم ہے تو روک کے دکھائے۔ لیکن اعلامیہ جو جاری کیا گیا وہ ایسے تھا جیسے غلام اپنے آقا سے منت کے انداز میں کہتا ہے کہ 100 جوتے مار لیے ہیں، اب شفقت کریں، میرا جسم متحمل نہیں ہے، اب آئندہ کے لیے پھر تیاری کر لیجئے گا، فی الحال ہمیں معافی دیں۔ تو لہٰذا ہم اس اعلامیے کی بھی نفی کرتے ہیں۔ اور ہمیں ایک اور بات کی سمجھ نہیں آتی، ریاست پاکستان OIC میں اور اقوام متحدہ میں 2 ریاستوں کے قیام کا جو معاہدہ ہے اس کو مکمل کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن پاکستان میں موجود مذہبی تنظیمیں حماس کی بات کرتی ہیں، اور مذہبی تنظیمیں جو ہیں فلسطین کے حق میں اور یک ریاستی ایجنڈے پر احتجاج بھی کر رہے ہیں، مظاہرے بھی کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قوم سے سچ بولو۔ سچ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ریاست 2 ریاستی نقطے پر اپنا اعلامیہ دینا چاہتی ہے تو مذہبی جماعتیں جو ہیں اس کے مطابق احتجاج کریں، لیکن ہمارے ملک میں آج تک ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ ریاست اقوام متحدہ میں، عالمی دنیا میں OIC میں 2 ریاستی ایجنڈے کی بات کرتی ہے، اور یہاں پر مذہبی تنظیموں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ یک ریاستی ایجنڈے پر احتجاج بھی کریں، مظاہرے بھی کریں، مارچ بھی کریں، مسلمانوں کے ایمانی غیرت کو، جذبے کو بھی جگائیں، بھڑکائیں۔ تو میرے خیال میں فلسطین کے ایشو کو ہمیں ریاست پاکستان کے مقتدر اداروں کو چاہیے کہ ووٹ لینے اور ووٹ دینے کا سبب نہ بنائیں، مذہبی جماعتوں کی ووٹنگ پاور کریٹ کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ ایک ہی ہمارا نقطہ ہونا چاہیے، جس نقطے پر ریاست کار فرما ہے اس پر وہ بھی غور کریں اور مذہبی جماعتیں بھی غور کریں، اور آپس میں بیٹھ کے ایک ایجنڈے پر بات کریں کہ فلسطین کا ایشو مسلمانان دنیا کا ایشو ہے، اور اس پر بھی اگر مذہبی جماعتوں کی رائے اور ہے، ریاست پاکستان کے سربراہان کی رائے اور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مسلم دنیا کے بادشاہ جو ہیں وہ اپنی قوم سے سچ نہ بول سکتے ہیں، نہ سچ بولنا چاہتے ہیں، نہ سچ بولنے میں وہ اپنی بقا سمجھتے ہیں۔ دوسری بات، جنگ ڈویژن بناؤ تحریک جنگ کو ڈویژن بنانے کے لیے، جنگ کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ جنگ ڈویژن بناؤ تحریک کسی بھی سیاسی جماعت کا بی ونگ نہیں ہے، بلکہ اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے۔ موجودہ آنے والے جنرل الیکشن میں جنگ ڈویژن بناؤ تحریک پورے ضلع میں اپنے امیدوار کھڑے کرے گی، اپنے امیدواروں کے ذریعے میدان عمل میں اترے گی، اور پورے جنگ کی قوم کو، جنگ کی عوام کو جنگ کے نعرے پر جمع کرنے کی کوشش کرے گی۔ صرف ایک حلقہ نہیں، پورے جنگ کے تمام صوبائی اور قومی حلقوں کے بارے میں ہم سوچیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنگ سٹی ہسپتال کی حالت بہت خراب ہے۔ ابھی DC جنگ صاحب نے ہلال احمر ہاسپٹل جو ہے اس کو جو ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر کا درجہ دلوانے کے لیے سمری بھیجی تھی۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو جنگ سٹی کا پہلا ہاسپٹل ہے جو تحصیل ہیڈ کوارٹر 2018 میں بنا، وہاں تو تحصیل ہیڈ کوارٹر کی سہولیات موجود نہیں ہیں۔ 1985 کی ایکس رے مشین موجود ہے، وہاں پر ایمرجنسی وارڈ نہیں ہے، وہاں پر ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تو مکمل ہو نہیں سکا، اپ گریڈ ہو نہیں سکا، 1.25 لاکھ آبادی کے لیے وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو دوسرے ہاسپٹل کو بھی اگر آپ تحصیل ہیڈ کوارٹر بنانا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے بنائیں، لیکن جو پہلے بنا ہوا ہے اس کو بھی بہتر کریں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایکس رے مشین فی الفور بدلی جائے،
ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو تعینات کیا جائے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس ہاسپٹل میں ایمرجنسی وارڈ بنایا جائے، بلاک بنایا جائے۔ اس کے لیے ہم نومبر کے آخری دنوں میں یا دسمبر کے پہلے دنوں میں ہم جھنگ سٹی میں احتجاج کریں گے، اور جھنگ سٹی ہاسپٹل کی سہولیات کو اپ گریڈ کرنے کے لیے حکومت وقت نگران حکومت اور موجودہ جو ضلعی انتظامیہ ہے اس سے مطالبہ کریں گے کہ جو محدود ضلع چلانے کا بجٹ ہاسپٹلز کے لیے ہوتا ہے اس میں سے ایک بجٹ مختص کر کے ایکس رے مشین کو بدلا جائے، ڈاکٹرز کی ڈیوٹیاں جو ہے وہ مکمل کی جائیں، اور ایمرجنسی وارڈ کے لیے کوئی کھلی جگہ بنائی جائے۔ ایک کمرے پر 1.25 آبادی کی ایمرجنسی کو بنا کر چلانا انتہائی ہمارے لیے غیر انسانی ہے اور غیر فطری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے جنگ ڈویژن بناؤ تحریک کے قائدین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دسمبر کے پہلے 10 دنوں میں تاریخ کا اعلان کریں گے، اور جو تجویز میں تاریخ آئی ہے وہ ہے 7 دسمبر یا 8 دسمبر۔ اس کا ہم میڈیا کے ساتھیوں کو فائنل 7 یا 8 کا ہم دسمبر کے پہلے ہفتے میں پریس کانفرنس کر کے بتا دیں گے، لیکن ہمارے ساتھی اقصی مارچ کے لیے جنگ میں بھرپور انداز میں اور اپنے ہم ذہن ساتھ چلنے والی دیگر جماعتوں کو ساتھ ملا کر ایک بہترین ہم مارچ کریں گے، اور اس مارچ میں ہم مسلمانان فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، اور مسلمانوں کو شعور دینے کے لیے اور جنگ کے مسلمانوں کو آگاہی دینے کے لیے بھرپور انداز میں اپنی توانائی صرف کریں گے۔ یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے، ایمانی فریضہ بھی ہے اور ملی فریضہ بھی ہے۔